السلام علیکم، النور ٹی وی میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی پاپ سنگر ریحانہ کی ٹویٹ کے بعد زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی احتجاج کو غیر معمولی طور پر عالمی حمایت حاصل ہو گئی اور سوشل میڈیا پر یہ احتجاج چھایا رہا۔ اس کے اثرات سے بوکھلا کر ہندوستانی وزارت خارجہ نے غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے وضاحتی اور انتباہی بیان جاری کر دیا، جس میں مظاہرہ کرنے والے کسانوں کو کسانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ یا طبقہ قرار دیا گیا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ تینوں متنازع قوانین کو پارلیمنٹ میں غور و خوض کے بعد پاس کیا گیا ہے۔ حکومت نے عالمی سطح پر معروف شخصیات کو اس پر تبصرہ کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ کیا۔ سوشل میڈیا کے لیے 2 ہیش ٹیگ بھی جاری کیے۔ واضح رہے کہ دہلی میں یوم جمہوریہ کے روز تشدد کے بعد حکومت نے احتیاط کے طور پر سنگھو، غازی پور اور ٹیکری سرحدوں پر کسان تحریک والے علاقوں میں ہفتے کو انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی تھیں۔ بعد میں معطلی کی مدت منگل تک بڑھا دی گئی۔ ہریانہ حکومت نے بھی امن و قانون بنائے رکھنے کے لیے ریاست کی 17 ضلعوں میں 31 جنوری کی شام تک موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی تھیں اور بعد میں اس کی مدت 3 فروری تک بڑھا دی گئی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ مشہور پاپ سنگر ریحانہ اور نوجوان کارکن گریٹا تھنبرگ نے گزشتہ سال 26 نومبر سے دہلی کی سرحدوں پر مظاہرہ کر رہے کسانوں کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ کسانوں کی تحریک والے متعدد مقامات پر انٹرنیٹ خدمات بند کر دیے جانے جیسی حکومت کی کارروائی پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک اخبار کے مضمون کو شیئر کرتے ہوئے ریحانہ نے ٹویٹ کیا، ہم اس بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کسان تحریک کو ہیش ٹیگ بھی کیا۔ ریحانہ کے تبصرے کے بعد تھنبرگ بھی کسان تحریک کی حمایت میں آگے آئیں۔ اپنے ٹویٹ میں تھنبرگ نے کہا، ہم ہندوستان میں کسان تحریک کے تئیں متحد ہیں۔ ریحانہ کی ٹویٹ کے جواب میں مرکزی وزراء اور بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے علاوہ کنگنا رناوت، اکشے کمار اور اجے دیوگن کی شکل میں چند بالی ووڈ اداکار بھی سرگرم ہو گئے۔ کسان تحریک کے سلسلے میں ریحانہ کے تبصرے کے بعد بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت نے یہ کہتے ہوئے تنقید کی کہ مظاہرین کسان نہیں ہیں، کوئی بھی اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ کسان نہیں، دہشت گرد ہیں جو ہندوستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تاکہ چین ہمارے ملک پر قبضہ کر لے۔ سکون سے بیٹھو بے وقوف، ہم تمہارے جیسے بے وقوف نہیں ہیں جو ملک کو بیچ دیں۔ اکشے کمار نے حکومت کی تائید کی کہ کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے کیے جا رہے اقدامات واضح نظر آ رہے ہیں۔ اجے دیوگن نے افواہوں کا شکار نہ ہونے کی تلقین کی، جبکہ سنیل شیٹھی اور کرن جوہر نے بھی متحد رہنے کے حق میں ٹویٹ کی۔ بین الاقوامی شہرت کی حامل پاپ سٹار ریحانہ نے کسانوں کا انٹرنیٹ بند کرنے کی CNN کی خبر شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کیوں نہیں کر رہے۔ واضح رہے کہ ٹویٹر پر ریحانہ کے فالوورز کی تعداد 10 کروڑ ہے۔ ان کے اس ٹویٹ کے بعد ٹویٹر پر عالمی سطح پر ہندوستان میں کسانوں کا احتجاج اور اس کے خلاف حکومت کے اقدامات موضوع بحث بن گئے۔ برطانوی رکن پارلیمان کلاؤڈیا نے ریحانہ کی ٹویٹس کو شیئر کرتے ہوئے ہندوستانی کسانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور اس جانب توجہ مبذول کرانے کے لیے ریحانہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ امریکی کانگریس کے رکن اور ڈیموکریٹ لیڈر جم کوسٹا نے بھی ریحانہ کے جاری کردہ ہیش ٹیگ کو استعمال کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ حالات کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان میں جو ہو رہا ہے وہ تشویشناک ہے۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس کی بھانجی مینا ہیرس نے بھی کسانوں کی حمایت کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، ابھی مہینہ بھر بھی نہیں ہوا جب دنیا کی سب سے قدیم جمہوریت پر حملہ ہوا تھا، اور اب جبکہ ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت پر حملہ ہو رہا ہے۔ مینا ہیرس کے مطابق یہ دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ہمیں کسان مظاہرین کے خلاف نیم فوجی دستوں کی تشدد اور انٹرنیٹ بند کیے جانے پر غصہ آنا چاہیے۔ ماحولیات میں تبدیلی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے والی گریٹا تھنبرگ، جنہیں نوبیل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا ہے، انہوں نے بھی کسانوں کے مظاہرین کی حمایت کی ہے۔ 18 سویڈش سماجی کارکنان نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ ہم ہندوستان میں کسان مظاہرین کے ساتھ پوری یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عالمی سطح پر کسانوں کو ملنے والی حمایت پر مودی سرکار نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے وزارت خارجہ نے اس ضمن میں باقاعدہ انتباہی بیان جاری کیا اور 2 ہیش ٹیگ بھی جاری کیے۔ حکومت ہند نے بین الاقوامی شخصیات کو جلد بازی میں کسی نتیجے پر نہ پہنچنے کی صلاح دیتے ہوئے ان کے تبصروں کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ حکومت نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ ایسی تحریکوں کو ہندوستان کی جمہوری سیاست کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے اور کوئی بھی تبصرہ کرنے سے پہلے حقائق کو
समझना चाहिए। इधर वजारत खारजा की जानिब से चंद अफराद के तबसरों पर बयान जारी करने पर हैरत का इजहार किया जा रहा है, जिसमें ये दावा किया गया है कि हिंदुस्तानी पार्लियामेंट ने बहसो मुबाहिसे के बाद ज़राअत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए कवानीन नाफिज किए हैं। ये इस्लाहात काश्तकारों के लिए मजीद इख्तियारात और मार्केट तक बराह रास्त रसाई को यकीनी बनाती है और मुआशी तौर पर मुनाफा बख्श ज़राअत की राह भी हमवार करती हैं। बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों के किसानों के एक छोटे से तबके को इन इस्लाहात पर एतराज है। मुजाहिरीन के जज्बात का एहतराम करते हुए हुकूमत ने इनके नुमाइंदों से मुतअद्दिद मुलाकातें की। मरकजी वजीर बातचीत में शामिल हैं और अब तक मुज़ाकरात के 11 दौर हो चुके हैं। हुकूमत ने भी कवानीन मुलतवी रखने की तजवीज़ पेश की है और तहरीक को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये तजवीज़ वज़ीर आज़म की तरफ से आई है। बयान में कहा गया है कि इन सब के बावजूद ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि कुछ खुद गर्ज गिरोह एहतजाज करने वालों पर अपना एजेंडा मुसल्लत करने और तहरीक को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी कई गैर मुल्की लीडरों ने किसान तहरीक से मुतल्लिक मोदी के हुकूमती रवैये पर हैरत का इजहार किया है और इस पर शदीद तनकीद की थी, जिनमें कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी शामिल हैं। एक ट्विटर सारिफ का ये ख्याल है कि हिंदुस्तानी ये सोच रहे हैं कि रिहाना एक पाकिस्तानी एजेंट है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें अल नूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अल नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं।